اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے نے، مسلمان معاشرے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نام ضرور لیا، عبادات کے ظواہر کو ضرور قبول کیا، لیکن جو اس کی روح تھی اس روح کی طرف کم توجہ ہو گئی، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا اس اصل روح سے دوری بڑھتی چلی گئی، اور اس کا نتیجہ آج کا مسلمان معاشرہ ہے۔ دیکھیں، اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے جتنے بھی احکام مسلمانوں پر واجب فرمائے، فرض فرما دیے، ان تمام احکام کو اس کے پیچھے موجود فلسفے اور اس کی روح کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ نماز ایک فلسفہ رکھتا ہے، حج ایک فلسفہ رکھتا ہے، باقی تمام جتنے بھی احکام ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، ان تمام کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے۔ اگر وہ حکمت اس عبادت کے ذریعے سے حاصل نہ ہو تو پھر اس عبادت کی شکل تو حاصل ہو گئی لیکن روح سے ہم بے بہرا رہے۔ قرآن کریم نے صرف نماز کے حوالے سے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز فحشاء اور منکرات سے روک سکے تو نماز ہے، نہ روک سکے تو شکل ہے، نماز نہیں ہے۔ یہی کیفیت حج کی ہے، یہی کیفیت زکوٰۃ کی ہے، یہی کیفیت روزے کی ہے، یہی کیفیت باقی تمام احکام کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی احکام رسول اللہ کے ذریعے سے ہم پر لاگو فرمائے، ان احکام میں ایک ظاہر ہے جو نبی کریم کی سنت کہلاتی ہے، ایک اس کے پیچھے موجود وہ روح ہے جس تک پہنچنے کا حکم ہے۔ اب نبی کریم کی سنت کے حوالے سے بعض چیزوں کو ہم بے تحاشا اہمیت دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، انکار کوئی نہیں ہے کہ سنت کو اہمیت دینا ہمارے دین کا تقاضا ہے، لیکن اس سنت کے پیچھے جو روح تھی اس روح کی طرف کب جائیں گے؟ مثلا میں قربانی ہی کی مثال لے رہا ہوں، قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور آج تک ہم کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس قربانی کے پیچھے جو روح تھی کیا اس کی طرف بھی توجہ ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز کی پابندی کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے، باقی تمام امور کے حوالے سے، یہ تمام کے تمام جتنے بھی احکام اور عبادات ہیں، اس کی روح کی طرف جب تک معاشرہ متوجہ نہیں ہوتا اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو رحمت دو عالم بنا کر بھیجا، اور ان کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے اللہ نے گواہی دی کہ یہ اسوہ ہیں، اور خود نبی کریم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مکارم الاخلاق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اخلاق کی وہ سب سے بلند سطح، اس کا اظہار نبی کریم نے اپنے عمل سے کیا ہے۔ اب آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، جن کا سب سے بڑا منصب نبی کریم کے دین کو بیان کرنا ہے، چونکہ ایک عام فرد اور اس فرد کے درمیان بڑا فرق ہے جو نبی کریم کے دیے ہوئے اس تعلیم اور اس روش کے مطابق لوگوں کو دیندار بناتا ہے۔ ایک عام فرد اس لیے کم ذمہ دار ہے، ایک ایسا فرد جو نبی کریم سے منسوب ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ لہٰذا جس شخص کی تعلیم جتنی زیادہ ہوگی اس کے کندھوں پر بوجھ اور بار بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ لہٰذا نبی کریم کی اگر احادیث کو آپ دیکھیں تو اس میں علماء کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ جہاں ذمہ داری سب سے زیادہ ہے وہاں پر اجر بھی سب سے زیادہ ہے۔ اجر زیادہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عالم فلان کا بیٹا ہے اور فلان مدرسے میں پڑھا ہوا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم کی اصل سیرت لوگوں کے اندر زندہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آج یہ جو ابھی مفتی صاحب جو فرما رہے تھے یا اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی، معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں ہیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہی جو جذباتی کیفیت ہے یا یہ مولویوں نے پیدا نہیں کی؟ کسی سیاسی لیڈر نے پیدا نہیں کی، مولویوں نے پیدا کی ہے۔ چونکہ جو بظاہر جو جذباتی کیفیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر دوسرے کو کافر قرار دے دینا، دوسرے کو قابل گردن زدنی قرار دے دینا، دوسروں کی ناموس اور دوسروں کی زندگی کی قیمت کو منیمائز کر کے زیرو پر لے آنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے کی گردن اتارنے کو گویا اسلام کا سب سے بڑا حکم قرار دے دینا۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اسی طرح کا ایک ماحول پیدا ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اسلام بہت دیر سے آیا، جن علاقوں سے ہمارے ہاں اسلام آیا کیا وہاں پر بھی یہی ویلیوز ہیں؟ وہاں پر ذرا دیکھ لینا آپ، جن سرزمینوں سے ہم تک دین پہنچا ہے، دین ہم تک بعد میں پہنچا ہے، وہاں پر تو ایسی کوئی بےہودگی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی ایسی انتہا پسندی آپ کو نظر نہیں آتی، وہاں پر تو اس طرح سے مولوی کی زبان سے جو کچھ نکلا اس کو لوگ آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل تو نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ مولوی کی بات پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ بھی قابل گردن زدنی ہے، جو مانے
جی ٹھیک ہے، جو نہ مانے وہ بھی کافر. جی تو اس لیے جو اس طرح کے نعرے ہیں، جی شدت پسندانہ نعرے، جی نبی کریم کی سیرت کے 180 ڈگری برعکس ہیں. بے شک نبی کریم بے شک درگزر کے لیے آئے، بے شک نبی کریم تربیت کے لیے آئے، تربیت کے لیے، نبی کریم انسان کو رحمت اس اور گمراہی درگزر، سے نکالنے کے لیے بالکل آئے. ایک بالکل یہودی جو جنگ جی میں قیدی بنا آیا، جی رسول کریم نے اس کو ذمہ دار بنایا کہ وہ تعلیم دے جی چند بچوں کو، چند جوانوں کو، اس کے نتیجے میں وہ رہا ہاں ہو جائے، آزاد ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا، وہ چلا گیا آزاد ہونے کے بعد، جی چونکہ اس نے تعلیم دی تھی. بالکل اب جب خبر ملی کہ وہ یہودی جوان تھا، بیمار ہے، جی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جی گئے. یہودی ہے بھائی، مسلمان نہیں ہے. جب وہاں پر تشریف لے گئے تو دیکھا وہ بستر مرگ پر ہے. کہا کہ تم نے ہمارے جوانوں کو تعلیم دی ہے، احسان کیا ہے، میں تم پر احسان کرنا چاہ رہا ہوں. اب وقت ہے، آؤ پلٹ کر صرف ایک کلمہ پڑھ لو، جنت پہنچ جاؤ گے. آہا ٹھیک، یہ کیا وہ کہنے، حساس کیا ترین موقع کردار ہے. کیا اس کردار ہے. جوان نے جی بھی اپنے والدین کی طرف دیکھا کہ وہ اجازت دیتے ہیں، یعنی اس کے والد نے بھی غیرت کا مظاہرہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم کلمہ پڑھنا چاہو تو پڑھو. اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ مسلمان ہوتے ہی اس کی گردن ڈھلک گئی، مر گیا. سبحان اللہ. جب وہ مرا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب چونکہ مسلمان ہو کے مرا، اس لیے اس کی تجہیز، تکفین، تمام امور ہم اپنے طریقے کے مطابق کریں گے. ماشاء آپ اللہ یہ دیکھیں اس یہودی نے کیا کیا تھا، صرف ایک کلمہ پڑھا ماشاء تھا. اللہ رسول ماشاء کریم نے اللہ اس آخری وقت بے شک تک اس کی ہدایت کا رستہ بند ماشاء نہیں اللہ. کیا، دروازہ یعنی بند نہیں کیا. کردار کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو مسلمان کیا. اصل دین تبلیغ کا کا جو پیغام طریقہ. ہے جی وہ یہی ہے کہ جی اگر کسی شخص کو جی آپ گمراہ سمجھتے ہیں جی تو اس گمراہ کو آپ ہدایت کے رستے پر کردار لانے کے کے ذریعے وہ بھی لیے اپنے اخلاق کا ماشاء اور اللہ اس اخلاق کا جو نبی کریم نے پیش کیا اس کا مظاہرہ بے کریں. شک بے شک جو شاہ عالم یہ کام کرے گا نا، اس کے قدموں کی خاک کو پھر چومنا چاہیے.